السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی عاشقان اولیاء سے مؤدبانہ گزارش ہے اور سب کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آج 17 صفر سے ناگور شریف میں ایک مشہور بزرگ حضرت سید احمد علی شاہ بابا کا عرس شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ کا عرس پاک ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جائے گا۔ آپ کا یہ 106واں عرس منایا جا رہا ہے۔ تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اللہ کے ولیوں کے درباروں سے وابستہ رہ کر کے اور ان کا فیضان حاصل کیا جائے، جیسا کہ روز بروز لوگ جوگ در جوگ سے آ کر کے اپنی مرادوں کو ان آستانوں سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ولیوں کے دربار میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے ان کے درباروں میں آنے والا انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک موقع پر تشریف لا کر اور بزرگان دین کا فیض حاصل کریں۔ حضرت بابا احمد علی شاہ مست کا آج دوسرا عرس ہے اور آج بعد نماز جوہر قرآن خوانی کی گئی ہے۔ جوہر سے عصر تک بچوں نے قرآن خوانی کی۔ آج رات کو بعد نماز عشاء تقریر اور نعت خواں کا پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں جودھپور، بیکانیر اور باسنی سے علماء تشریف لائیں گے۔ اسلامی ماں اور بہنوں کے لیے الگ سے انتظام کیا گیا ہے۔ عورتوں کے بیٹھنے اور نماز پڑھنے کے لیے ہر طرح کی سہولیت ان کو دی جائے گی۔ درگاہ شریف میں باہر سے آنے والے تمام زائرین کے لیے حضرات کے لیے لنگر کی سویدھا کی گئی ہے۔ گدی نشین پیر وقاری محمد عثمان شاہ اشرفی نے بتایا، آج رات کو بعد نماز عشاء تقریر اور نعت خواں کا پروگرام رکھا گیا، جس میں جودھپور، بیکانیر اور باسنی سے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ خطیب مارواڑ حضرت مولانا محمد ابوبکر صاحب قبلہ اشرفی باسنی، حضرت مولانا احمد بخاری، حضرت مولانا معراج عالم عثمانی ناگور، رئیس احمد شعیب اسمت فاروقی، حضرت مولانا مفتی خالد ایوب شیرانی آباد ناگور۔ پلیٹ شروع کرائی گئی، 60-20 کا وضو خانہ بنایا گیا۔ یہ ایک دم نیا الحمدللہ کیا کام۔ دوسرا عرس ہے، اس میں کیا کیا پروگرام رکھا گیا ہے؟ جی ہاں، آج دوسرے عرس کے دن پروگرام یہ ہے کہ ابھی بعد نماز جوہر قرآن خوانی ہے، جو کہ قرآن خوانی چل رہی ہے آستانے کے پاس میں، اور اس کے علاوہ دوسرا پروگرام آج رات کو جو ہے بعد نماز عشاء علماء کرام کی تقریر کا پروگرام ہے، جس میں باسنی، بیکانیر، ناگور کے کئی ایک علماء کرام تشریف لائیں گے۔ حضرت مولانا ابوبکر صاحب قبلہ اشرفی باسنی سے تشریف لا رہے ہیں،
اور دیگر علماء ہمارے یہاں کے جو بھی ہیں الحمدللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور بعد نماز عشاء پروگرام ہے۔ جی، اسلامی ماں بہنوں کے لیے الحمدللہ اچھی گائیڈ لائن سے جو ہے کہ انتظامات کیے گئے ہیں، ان کے بیٹھنے کی، ان کے نماز پڑھنے کی الگ جگہ کا ایک انتظام کیا گیا ہے، ایک ہال ہے جس کے اندر 2 کولر کی ویوستھا اور الحمدللہ اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ اور آج جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوئی کتاب قرآن مقدس ہے، جو ابھی آپ نے دیکھا کہ بچے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ولیوں کے آستانوں اور درباروں میں قرآن پڑھ کر کے دعائیں مانگی جاتی ہے، ملک کے اندر جو ہے کہ امن و امان کی دعائیں کی جاتی ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کے بعد ولیوں کے دربار میں اللہ کی رحمت کو طلب کیا جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ دربار جو ہے کہ آرام فرمانے والے ولیوں کے صدقے توسل سے قرآن کی تلاوت قبول فرما کر کے اور اپنی رحمتوں سے مرادوں کو برابر فرماتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، نشہ دیکھیے الحمدللہ نشہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی لت ہے کہ کیسا بھی دھرم ہو، کیسے مذہب ہو، کیسے بھی جاتی پرجاتی کوئی بھی ہو، اس سب تمام کے لیے یہ ایک نقصان دائق ہی چیز ہے۔ اور ہمارے تو الحمدللہ جس مذہب میں ہم ہیں، الحمدللہ ہمارے نبی آخر جماعت صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے، تمباکو وغیرہ ان تمام چیزوں سے بالکل امت کو پہلے ہی سے آگاہ فرمایا ہوا ہے کہ میرا امتی جو نشہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے صدیوں پہلے ہی کہہ دی۔ اب جو نشے کے عادی ہیں، میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا را ہاتھ جوڑ کر میں ایک ذمہ دار، ایک عہدے دار ہونے کے ناطے الحمدللہ ایک دربار کا آج مجھے جو خدمت کا شرف ملا ہے، اس وقت الحمدللہ دربار سرکار احمد علی شاہ علیہ رحمہ کی گدی پر الحمدللہ مجھے بٹھایا گیا۔ تو میرے سے آج اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں بہت آپ کے اس سوال سے خوش ہوں کہ ایسا سوال آنا بھی چاہیے، اور ایسی بارگاہوں سے، خانقاہوں سے جو گدی نشین ہیں میرے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ہر خانقاہ سے یہ جو ہے کہ آواز بلند ہونی چاہیے، اور ہماری قوم اور معاشرے کے اندر جو آج یہ لت نشے کی پھیلی ہوئی ہے کہ کئی ماں باپ بیچارے جن کی کما کر کمرے جھک گئی ہیں، وہ بیچارے روتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہیں، بلکتے ہیں کہ ان کی اولادیں نشے کے اس لت میں ملوث ہیں، کئیوں کے گھر بک گئے ہیں، کئیوں کے کھیت بک گئے، کئیوں کے مکانات بک گئے، ماں باپ بیچارے بلکتے ہیں۔ جن ماں باپوں نے پیدا کیا ہے اولاد کو، آج وہ اولادیں بجائے سکھ دینے کے ان کو دکھ دے رہی ہیں، اور ایسا دکھ دے رہی ہیں کہ شاید ان کا یہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں بھی ہوگا، کیونکہ جس کے ماں باپ بھی ناراض ہوتے ہیں تو اس سے رب رسول بھی پھر ناراض رہتے ہیں، اور جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کے رب رسول بھی راضی رہتے ہیں۔ تو دوستوں، بزرگوں، جو بھی مجھے اس وقت اس ویڈیو کے ذریعے میرے مریدین، محبین جہاں کہیں بھی ہے، میں ان سب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ نشہ بھی ایک گناہ ہے، اس نشے کی لت سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے، اور آخرت میں جو زندگی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب چاہے ادر کاسٹ کوئی بھی مذہب کا ہمارا بھائی اس وقت اگر مجھے سن رہا ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ہمیں الحمدللہ ہر دھرم، ہر مذہب کے ماننے والوں کا احترام ہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اکرام ہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ میں اسی کے ناطے، بھائی چارے کے ناطے یہ میسیج پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں دربار احمد علی شاہ علیہ رحمہ کی گدی سے کہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو نشہ مکت اگر بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو پہلے، اگر آپ میں کوئی عیب ہے تو سب سے پہلے آپ خود سدھرو، اور پھر اپنی اولاد کے لیے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں، تمام تر استاد ہو، چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے گرو ہو، ان سب سے پہلے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رب زیادہ سنتا ہے۔ یہی ہمارے پیغمبر اسلام نے بتایا۔ نشہ، سگریٹ دوارا کئی طرح کے نشے جو لوگ کرتے ہیں سگریٹ کے ذریعے یا سگریٹ پیتے ہیں، تو یہ نہیں جانتے کہ یہ سگریٹ نقصان کتنا کر رہی ہے، اور کہ سگریٹ کے پیکٹ پہ بھی حالانکہ منہ مڑا ہوا ہے کہ بھئی یہ منہ خراب ہو رہا ہے، کینسر پیدا ہو رہا ہے، اور گٹکا کھا رہے ہیں، گٹکے پہ بھی جناب وہ منڈا ہوا ہے باقاعدہ۔ پھر بھی پتہ نہیں قوم کو آج کیا ہو گیا، سماج کو، ہر سماج، ہر قوم کے لوگ بس جو ہے کہ لگے ہوئے ہیں صاحب، رزق حلال کماتے ہیں، بڑی پسینے سے کماتے ہیں، پھر وہ جو ہے
کہ مطلب جو ہے پی کر کے اڑا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں شاید ہم شوق پورا کر رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو یہ جسم مالک نے بنایا ہے یہ یوں ہی نہیں بنایا ہے. اس جسم کے اندر جو یہ پھیپھڑے ہیں، جو مطلب لیور ہے، ان سب پر اس دھوئیں کا بہت اثر پڑتا ہے. کئی کینسر کے معاملات جو ہے سامنے آتے ہیں اور ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد بتاتے بھی ہیں کہ صاحب یہ گٹکا کھانے سے اس کی جو ہے منہ میں پرابلم ہو گئی ہے، ہونٹ گل گئے ہیں، دانت کے مسوڑے خراب ہو گئے ہیں، یا دانت اب کھل نہیں رہے ہیں، یا جبڑے پورے نہیں کھل پا رہے ہیں، یا کھانا نہیں کھا پا رہا ہے. اور اسی طریقے سے لیور کے اندر سگریٹ کا جو دھواں گیا ہے تو لیور کا کینسر جناب ہو گیا ہے، یا لیور خراب ہو رہا ہے، کڈنیاں فیل ہو رہی ہے. یہ سارے جو معاملات ہو رہے ہیں یہ اس نشے سے ہو رہے ہیں. تو جناب یہ نشہ جو ہے کہیں کے جو ہے کہ نہیں رکھتا، انسان کو تباہ کر رہا ہے، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے. تو میرے جو مریدین محبین ہیں ان سے میری یہ جو ہے کہ پورا اعتماد جو ہے کہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے یہ نشے وغیرہ جو نہ کریں اور اپنے آپ کو نشہ مکت بنائیں، اپنے پریوار کو، اپنے محلے کو نشہ مکت بنائیں. صحیح اپنی زندگی کو اگر چاہتے ہیں، صحت والی تندرستی والی زندگی اگر رہے گی تو انشاءاللہ بہت اچھی زندگی رہے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ تمام ان گناہوں سے توبہ. شاہ کی کوئی کرامات بتائیے. حضرت احمد علی شاہ مست مجذوب سالک دوران الحمدللہ ان کی کرامات مشہور ہے. تاریخ ناگور میں لکھا ہے کہ حضرت مجذوب المست احمد علی شاہ سرکار ایک روز صوفی صاحب کی درگاہ کے پاس تالاب میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک آدمی آتا ہے اور اس کو مذاق سوچتی ہے اور اس نے کہا باپ جی سے مذاق کرتا ہوں اور ڈبکی یہاں لگاتا ہوں، باپ جی کے پاس نکل کر کے باپ جی کو ڈرا دوں گا. یہ سوچ کر اس نے جب ڈبکی لگائی، باپ جی نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ اس ارادے سے آ رہا ہے. باپ جی نے نظر کیا ڈالی کہ وہ شخص ڈبکی تو ناگور کے اس تالاب میں لگائی، لیکن جب نکلا تو دیکھا میرتے کا تالاب ہے، یعنی کہ وہ کسی اور دوسری جگہ کے تالاب میں نکل گیا. یہ آپ کے نظر کا کمال تھا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو ہمیں یہاں سے صاحب یہ ایک سیکھ ملتی ہے کہ کبھی اپنے بڑوں کے ساتھ مذاق یا بڑوں کے ساتھ تمسخر یا بڑوں کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی کبھی بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرنا نہایت ہی دشوار گزار وادیوں میں ہمیں پہنچا دیتا ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈال سکتا ہے. اس لیے با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. جو جتنا ادب اللہ والوں کا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی صلہ عطا فرماتا ہے. السلام.